بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس دور کے خطہ عرب میں اس طاقت کو اور اختیار کا مطلب پانی کے ذخائر پر قبضہ، چراگاہوں کے حقوق اور تجارتی قافلوں کے قبائلی علاقے میں سے گزرنے کا ٹیکسال کی وصولی جاتی تھی۔ خونی انتقام، جنگ و جدل اور خون ریزی کو شاذ و نادر ہی اس وقت استعمال میں لایا جاتا تھا کہ جب اس کے بغیر امن قائم رکھنا مشکل ہو جاتا۔ ایک مرکزی با اختیار حکومت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہتھیار بن چکا تھا جس کو قبائل تحفظ اور مفادات کے حصول کے لیے سنبھال کر رکھتے تھے۔ اس کا واقعی استعمال صرف اس کا ڈر تھا۔ اس کی وجہ سے قبائل کے بیچ تصادم یا جھڑپ کا احتمال رہا کرتا تھا، مگر بذات خود خون بہانا مقصود نہیں تھا، یعنی اس کے ذریعے دشمنی کو دوام نہیں بلکہ تشدد اور خون ریزی کا خوف دلا کر مطالبات منوائے جاتے تھے، یا اس ڈراوے کو استعمال میں لا کر کسی بڑے تصادم سے باز رہا جاتا تھا۔ قبائلی میں تمام ہی گروہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ قصاص کا قانون، انتقام یا بدلہ لینا تبھی کارگر ہو سکتا ہے جب یہ انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے۔ اگر کسی کنبے یا قبیلے کا قانون فرد قتل ہو جاتا تو اس صورت میں اس کے رشتہ داروں پر اس کا بدلہ انتقام لینا لازم تصور کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی مقتول کا بدلہ نہ لیتا تو مشہور تھا کہ ایک الو اس کی قبر میں سے نکل کر چلاتا رہے گا، مجھے پلاؤ، مجھے پلاؤ، یعنی خون پلاؤ، تاکہ بدلے کی پیاس بجھ سکے۔ کسی بھی قبیلے یا کنبے کا اس فرض کا دباؤ نہ صرف بیرون ملک، اندرون بھی یکساں اور خاصا گہرا ہوتا تھا، یعنی اس کے سبب گروہ کے اندر یہ اتفاق پایا جاتا تھا کہ ان میں سے ہر شخص کسی دوسرے شخص کے افعال کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ قبیلے کے اندر اور باہر پورے معاشرے میں پہلے تو دافع تیش رہا تھا، مگر جب معاملہ آن پڑے تو پھر یہی فرض کاری ہتھیار بن جاتا، یعنی یہ کہ ہر قبائلی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ کسی دوسرے قبائلی یا کنبے کے فرد کا قتل خود اس کے اپنے سگے بھائیوں کو شدید خطرات سے دوچار کر سکتا ہے۔ ہر شخص پر سماجی طور پر جان لیوا تشدد سے باز رہنے کا دباؤ ہمیشہ برقرار رہتا تھا۔ صحراؤں میں بدو قبائل اونٹوں پہ لدے تجارتی قافلوں پر حملے کیا کرتے تھے۔ ان حملوں میں بھی ان کی حتم الامکان کوشش یہ رہتی کہ وہ کسی شخص کو قتل کرنے سے باز رہے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔